نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیار، کتنی محبت ہے ان تمام کے ساتھ۔ آؤ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نبوت کو اپنی بیویوں سے کتنا تعلق ہے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی معاملات اپنی جگہ، لیکن بیویوں کو اس حد تک گنجائش دی ہوئی ہے کہ باقی کوئی بندہ وہ جملہ بولے تو کافر ہو جائے، لیکن نبی کی بیوی وہ جملہ بولے تو بیوی ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان بھی رہے، صحابی اپنے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہے۔ اللہ، میں ایک دفعہ پھر لفظ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھو، مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں محسوس کر لیتا ہوں، فیلنگز میں آ جاتا ہے جب مجھ سے راضی ہوتی ہے اور جب مجھ سے خفا اور ناراض ہوتی ہے۔ اما عائشہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں نا تو آپ کوئی بات کریں اور آپ کو قسم اٹھانی پڑے نا، فورسیبل سینٹینس، مضبوطی جملے کے لیے، تو آپ کہتی ہیں لا ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہے، ایسی بات ہے۔ اور جس وقت آپ مجھ سے خفا بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں لا ورب ابراہیم علیہ السلام، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما عائشہ زیر لب مسکرائی کہ یا رسول اللہ بات تو آپ نے ٹھیک فرمائی ہے، لیکن میں آپ کا لام جو ہے نا وہ زبان سے چھوڑا ہے، دل میں تو پیار ہے نا۔ آپ نے اللہ کہہ دیا، آپ سنیں مسئلہ، سنیں اگر کوئی امتی یہ لفظ نبی کو کہہ دے کہ میں نے آپ کا نام زبان سے چھوڑا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان جل جائے گا، ختم۔ لیکن نبوت کی بیوی نے یہ لفظ کہا ہے، ذرہ بھی فرق نہیں پڑا، کیوں یہ اہل بیت بھی ہے، نبی کی بیوی بھی ہے۔ مقام ہے نا یار، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسپیس ان کو نہیں دی نبوت نے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اتنی گنجائش نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ حدیث پاک موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اس پر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اما فاطمہ کا تعلق میں بتا رہا تھا، اب سنیے ذرا۔ اما فاطمہ سے جس سے نسل سادات دنیا میں پھیلی، کتنا پیار ہے رسول اللہ کا، کتنی محبت ہے، اب سنیں۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے، اما فاطمہ تشریف لائی تھی، حضور پاک علیہ السلام نے ان کے کان میں 2 مرتبہ بات فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ اما فاطمہ روئی تھی، ایک مرتبہ ہنس پڑی تھی۔ حضرت رسول اللہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اما عائشہ نے یہی بات حضرت فاطمہ سے پوچھی کہ بیٹی مجھے بتائیں، آپ سے آپ کے والد نے کیا بات کی تھی اس وقت، وہ کون سی حدیث، کون سے مسئلہ تھا جس پر آپ روئی بھی تھی اور پھر آپ بعد میں ہنسی بھی ہیں دوسری مرتبہ؟ اما فاطمہ نے ان کو بتایا ہے، کیوں؟ بیٹی ماں کی عظمت جانتی ہے اور اپنے ابا سے محبت بھی جانتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ فاطمہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شاید میں اس بیماری میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ہمیں رو پڑی، ظاہری بات ہے۔ اما فاطمہ کو تو وفات کی تکلیف کے بارے میں آتا ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، محراب میں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لفظ میں جتنا درد ہے نا میں ان کو لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس الفاظ کے لیے میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں اس درد کو بیان کرنے کے لیے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ۔ یہ لفظ علماء جانتے ہیں کہ عرب کے یہ جو لفظ بولے گئے نا کتنا اپنے اندر درد ہے۔ اما فرماتی ہیں کہ نبوت کے جانے کے بعد جو میرے اوپر تکلیف ٹوٹی، نبوت کی جدائی کا غم بتا رہی ہیں کہ جو میرے اوپر تکلیف ٹوٹی، یہ تکلیف روشن دن پہ آتی تو کالی رات بن جاتا، روشن دن پہ آتی کالی رات بن جاتا وہ دن۔ تو اما عائشہ کو کہا کہ اما جان مجھے رسول اللہ نے یہ بات سنائی تھی، تو اس پہ رو پڑی تھی۔ کہ پھر دوسری مرتبہ حضور نے آپ کو سر مبارک کے قریب کیا تھا اور آپ کو ایک جملہ فرمایا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہا اس وقت اللہ کے رسول نے جب مجھے روتے دیکھا تو مجھے تسلی دی
کہ فاطمہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملے۔ رسول اللہ کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا انتقال۔